الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 41 سے تفسیر قرآن کا سلسلہ شروع کریں گے۔ قرآن مجید کے اندر ہے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے اتاری ہے، وہ تمہارے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، اور سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نہ بنو، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت نہ وصول کرو اور مجھ ہی سے ڈرو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اور اس پر ایمان لاؤ جسے میں نے نازل کیا، یعنی اے بنی اسرائیل کے علماء، اس قرآن پر ایمان لاؤ جو میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا ہے، اور وہ تمہارے پاس موجود کتاب تورات و انجیل کی تصدیق کرتا ہے، اور تم اہل کتاب میں سے قرآن مجید اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے اولین منکر نہ بنو، ورنہ جو لوگ تمہارے پیچھے لگ کر کفر اختیار کریں گے ان کا وبال بھی تم پر ہوگا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت وصول نہ کرو۔ اس آیت میں دنیا کے حقیر و ذلیل مال کے بدلے اللہ کی آیات بیچنے سے منع کیا گیا ہے، اور یہاں ان آیات سے تورات اور انجیل کی وہ آیات مراد ہیں جن میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف و علامات کا بیان ہے۔ قرآن پاک کی یہ آیات ان یہودیوں کے متعلق نازل ہوئیں جنہیں اپنی قوم سے نذرانے اور وظائف ملتے تھے، اور انہیں ڈر تھا کہ اگر قوم کو معلوم ہو گیا کہ تورات میں حضور علیہ السلام کی یہ نشانیاں بیان کی گئی ہیں تو وہ ان سرداروں کو چھوڑ کر حضور علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے، اور یوں ان کے نذرانے بند ہو جائیں گے۔ اسی کو فرمایا جا رہا ہے کہ دنیا کے قلیل مال کے بدلے اللہ پاک کی آیتیں بیچتے ہیں۔ آیت نمبر 42، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق نہ چھپاؤ۔ یہودی علماء حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و نبوت سے متعلق تورات کی آیتیں چھپاتے بھی تھے، اور کبھی کچھ بیان کرتے تو ان کے ساتھ اپنی طرف سے کچھ باطل باتیں بھی ملا دیا کرتے تھے۔ مثلاً اپنے پیروکاروں سے کہتے کہ حضور علیہ السلام نبی تو ہیں لیکن ہمارے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے ہیں۔ یہودی علماء نے اس طرح کی کئی باتیں گڑھی ہوئی تھی جن کے ذریعے وہ جان بوجھ کر حق چھپاتے اور حق و باطل کو ملا کر دھوکہ دینے کے طریقے اختیار کیے ہوئے تھے۔ علامہ علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر ایک کو چاہیے کہ وہ حق کو باطل سے نہ ملائے اور نہ ہی حق کو چھپائے، کیونکہ اس میں فساد اور نقصان ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حق بات جاننے والے پر اسے ظاہر کرنا واجب ہے، اور حق بات کو چھپانا اس پر حرام ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس سے پہلی آیات میں یہودیوں کو ایمان لانے کا حکم دیا گیا، پھر انہیں حق کو باطل کے ساتھ ملانے اور حضور علیہ السلام کی نبوت کے دلائل چھپانے سے منع کیا گیا۔
اب ان کے سامنے وہ شرعی احکام بیان کیے جا رہے ہیں جو ایمان قبول کرنے کے بعد ان پر لازم ہیں۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ اے یہودیوں، تم ایمان قبول کر کے مسلمانوں کی طرح 5 نمازیں ان کے حقوق اور شرائط کے ساتھ ادا کرو، اور جس طرح مسلمان اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اسی طرح تم بھی اپنے مالوں کی زکوٰۃ دو، اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرو۔ آیت نمبر 44، اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھولتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو؟ یہ آیت مبارکہ ان یہودی علماء کے بارے میں ہے جن سے ان کے مسلمان رشتہ داروں نے دین اسلام کے متعلق دریافت کیا، تو انہوں نے کہا تم اس دین پر قائم رہو، حضور علیہ السلام کا دین حق اور کلام سچا ہے۔ یا ان یہودیوں کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے مشرکین عرب کو حضور علیہ السلام کے مبعوث ہونے کی خبر دی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی ہدایت کی تھی۔ پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو یہ ہدایت کرنے والے حسد سے خود کافر ہو گئے، تو انہیں فرمایا گیا کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود کو بھلاتے ہو۔ یاد رہے کہ اس آیت کا شان نزول خاص ہونے کے باوجود حکم عام ہے، اور ہر نیکی کا حکم دینے والے کے لیے اس میں تعزیانہ عبرت ہے، یعنی کہ ہر کسی کے لیے اس آیت میں یہ حکم ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتے رہیں اور برائی سے منع کرتے رہیں۔ اب یہاں بڑی خوبصورت بات ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں یار میں تو نماز نہیں پڑھتا، میں تو نیکیاں نہیں کرتا، اب میں کیسے نیکی کی دعوت دوں؟ اب یاد رکھیے گا کہ اس آیت کی مراد واعظ و نصیحت کرنے والوں کو تقوی و پرہیزگاری پر ابھارنا ہے، بے عمل کو واعظ سے منع کرنا مقصود نہیں۔ یعنی یہ فرمایا ہے کہ جب دوسروں کو واعظ و نصیحت کرتے ہو تو خود بھی عمل کرو۔ اب یہ بھی ہے کہ خود بھی دوسروں کو جب آپ نصیحت کرتے ہو تو خود بھی اس پر عمل کرو۔ یہ نہیں فرمایا کہ جب عمل نہیں کرتے تو واعظ و نصیحت کیوں کرتے ہو، کیونکہ عمل کرنا ایک واجب ہے اور دوسروں کو برائی سے روکنا دوسرا واجب ہے۔ اگر ایک واجب پر عمل نہیں تو دوسرے سے کیوں روکا جائے؟ یعنی کہ اگر کوئی خود نیکی کے کام نہیں بھی کرتا لیکن پھر بھی اس کو چاہیے کہ وہ نیکی کی دعوت دے، برائی سے منع کرے اگر وہ نہیں بھی کرتا تو، کیونکہ نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا یہ واجب ہے اور عمل کرنا بھی واجب ہے۔ اب ایک بندہ نہ خود نیکی کی دعوت دے رہا ہے اور نہ خود نیکی کی دعوت پر اب عمل کر رہا ہے، خود نیکیاں کر رہا ہے، اب وہ دونوں واجبات چھوڑ رہا ہے۔ تو اس لیے اس آیت میں بالخصوص کہا گیا کہ دونوں چیزوں پر عمل کرو، کہ نیکی کی دعوت بھی دو اور خود بھی عمل کرو۔ اب یہ نہیں کہ صرف دوسروں کو ہی نیکی کی دعوت دو۔ اب دوسری بات یہ بھی بتا دی گئی کہ اب یہ نہیں کہ اگر خود نیکیاں نہیں کرتے تو دوسروں کو نیکی کی دعوت دو، ایسا بھی نہیں کہا گیا، بلکہ کہا گیا کہ نیکی کی دعوت بھی دو، برائی سے منع بھی کرو۔ یہ دونوں واجب ہیں، خود بھی عمل کرو، دوسروں کو بھی دعوت دو، یہ دونوں واجب ہیں۔ تو ہمیں خود بھی عمل کرنا ہے اور دوسروں کو بھی دعوت دینی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم اس وقت تک دوسروں کو نیک اعمال کرنے کی دعوت نہ دیں جب تک ہم خود نیک اعمال نہ کرنے لگ جائیں، اور ہم اس وقت تک لوگوں کو برے کاموں سے منع نہ کریں جب تک ہم خود تمام برے کاموں سے رک نہ جائیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایسا نہ کرو، بلکہ تم نیک اعمال کرنے کا حکم دو، اگرچہ تم خود تمام نیک اعمال نہیں کرتے، اور برے اعمال کرنے سے منع کرو
اگرچہ تم تمام برے اعمال سے باز نہیں آتے۔ یعنی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ ارشاد فرما دیا کہ تم نیکی کی دعوت دو اور برائی سے منع کرو۔ بے شک اگر آپ برائی سے نہیں روک رہے یا آپ خود نیکی نہیں کر رہے، لیکن آپ پھر بھی نیکی کی دعوت دیں اور برائی سے منع کریں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ اگلی آیات کی تفسیر کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔